احمدپور شرقیہ کے المناک حادثے کے باوجود مختلف شہروں میں مسافر گاڑیوں میں گیس سلنڈر کا استعمال آزادی سے جاری ہے۔ حاصل پور سے سرگودا تک جس شہر کا بھی رخ کریں، انتظامیہ ایل پی جی گاڑیوں کی روک تھام میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے ایل پی جی گاڑیوں کو بند کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب بھر میں ایل پی جی پر مسافر گاڑیاں آزادی سے چل رہی ہیں۔ سرگودا میں مختلف اداروں کی جانب سے 6 ماہ سے 300 سے زائد FIR درج ہوئیں، لیکن گاڑیوں کی مکمل روک تھام نہ ہو سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ چلتے پھرتے بم ہیں، انتظامیہ طے کر لے تو یہ گاڑیاں سڑک پر آ ہی نہیں سکتی۔ صادق آباد میں بھی ایل پی جی کی غیر قانونی ری فلنگ دھڑلے سے جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ کی خاموشی نے ری فلنگ مافیا کو مزید بے خوف بنا دیا ہے۔ مختلف مقامات پر چھوٹے دکاندار جان لیوا دھندا کر رہے ہیں۔ ری فلنگ پوائنٹس پر نہ حفاظتی انتظامات اور نہ ہی تربیت یافتہ عملہ ہے۔ حاصل پور کے شہری کہتے ہیں کہ بارہا نشاندہی کے باوجود انتظامیہ غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ پوائنٹس کو بند کروانے میں ناکام ہے۔ انتظامیہ فرضی کارروائیوں کی بجائے مؤثر اقدامات کرے۔ اگر ری فلنگ بند کرا دی گئی تو کوئی گاڑی والا ایل پی جی بھروا ہی نہیں سکے گا اور آئندہ کوئی سانحہ نہیں ہوگا، کسی گھر کا چراغ گل نہیں ہوگا۔ آخری امید بھی دم توڑنے کے قریب۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 31 جولائی تک مکمل بند کرنے کی حکمت عملی تیار۔ 10 جولائی کو سپلائی چین مکمل طور پر منقطع کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ملازمت سے رضاکارانہ علیحدہ ہونے والے ملازمین کو پیکج دینے کی ہدایت۔ فہرستوں کی تیاری جاری ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کب بند ہوں گے، حتمی تاریخ سامنے نہ آ سکی۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کی آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں از خود 5% تک اضافہ کر دیا۔ نیا کرایہ نامہ جاری۔ ملتان سے لاہور کا کرایہ 200 روپے بڑھ گیا۔ سیکریٹری RTA کہتے ہیں جس نے زیادہ کرایہ لیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگا۔ ٹرانسپورٹرز نے منمانی کرتے ہوئے کرایوں میں 5% تک اضافہ کر دیا، جس پر اندرون ملک سفر کرنے والے شہری بھی بلبلا اٹھے ہیں۔ پہلے کرایہ بہت سستا ہوتا تھا، جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ رکشوں کے کرایے بہت بڑھ گئے ہیں اور بس کے بھی سیم ایسے ہی ہے۔ نئے کرایہ نامہ کے مطابق ملتان سے لاہور کا کرایہ 200 اضافے کے ساتھ 2200 روپے کر دیا گیا۔ ملتان سے کراچی کے کرائے میں 500، جبکہ ملتان سے فیصل آباد، بہاولپور اور DG خان کے کرایوں میں 150 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ غریب آدمی ہے وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے سستی سے سستی سروس ملے۔ اب اوبیسلی پیٹرول بڑھا ہے تو اس کے ساتھ لوکل کا بھی کرایہ بڑھ گیا، تو عام عوام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں خود ساختہ اضافے پر شہری پریشان۔ ضلع انتظامیہ اور سیکٹری RTA سے از خود زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین طاہر عباس کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، روہی، ملتان۔ ٹرین کی سواری آسانی یا خاری؟ ٹرانسپورٹرز کے بعد ٹرینوں کے کرائے میں بھی 2% اضافہ۔ کرایوں میں اضافہ 4 جولائی سے ہوگا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مہنگائی کے مارے مسافروں کی جان پر بنائے ہے ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے اثرات۔ ریلوے حکام کا ٹرین کرایوں میں 2% اضافے کا اعلان۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہلکے باسیوں پر قدرت مہربان ہے۔ چوبارہ کے گرد و نواح میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ ادھر یزمان اور چولستان میں بھی طوفانی بارش۔ یزمان کے مختلف مقامات پر بجلی کے پول اور درخت گر گئے۔ کرنٹ لگنے سے 13 سے زائد بھیڑیں بھی ہلاک۔ زرعی ماہرین کے مطابق بارش کپاس، تل اور مونگ کی فصل کے لیے مفید ہے۔ ادھر بستی ملوک میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دریائے سندھ اور برساتی ندی نالوں میں سیلاب و طغیانی کا خطرہ۔ میاں والی اور DG خان میں دریائے سندھ میں پانی بڑھنے لگا۔ انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں، جبکہ NDMA نے مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میاں والی انتظامیہ متحرک۔ DC خالد جاوید گورایا کہتے ہیں کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں۔ مشینری، کشتیاں اور لائف جیکٹس بھاری مقدار میں دستیاب ہیں۔ ممکنہ سیلابی تباہی سے بچنے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 2,21,000 کیوسک، جبکہ اخراج 2,10,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب بیراج پر پانی کی آمد 2,05,517 کیوسک ہے، جبکہ اخراج 1,97,817 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو نشیبی علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی برساتی نالوں کے تباہی مچانے کا خطرہ موجود ہے۔ جو KP سے جو ہل ٹورنٹس میاں والی میں آتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پراپر سسٹم انفورس کیا ہوا ہے
جیسے ہی KP میں بارش ہوتی ہے یا وہاں پہ صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمارے جو مضافاتی نالے ہیں ان میں پانی آنے کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہمارا ریونیو سٹاف اور 11 12 کا سٹاف ان لو لائنگ ایریا میں دریاسین سے پہلے جہاں پانی ایک شیٹ فلو کی صورتحال میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر دریا میں جاتا ہے، تو وہاں وہ اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں اور لوگ اپنے ڈیرا جات اور اپنے جو جانور ہے وہ خشک جگہوں پہ لے جاتے ہیں تاکہ پانی خیر خریے سے گزر کے وہ دریاسین میں چلا جائے۔ ادھر DG خان میں بھی دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2 لاکھ کیوسک جبکہ اخراج 1,75,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احمد کمال کا کہنا ہے کہ کوہ سلیمان کی رود کوہیوں کا پانی بھی 3 مقامات سے دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے۔ سیلابی صورتحال میں 3.5 لاکھ کیوسک تک ہنگامی حالات سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے اور 4.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا آسانی سے گزر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ریور جو انڈس ہے اس کا جو بیٹ کا علاقہ جو اس کا چینل ہے وہ ایزیلی یہاں پہ 4.5 لاکھ کیوسک کے پانی کو بھی گزار دیتا ہے۔ ویسے تو 10 لاکھ کا بھی ریلا یہاں سے گزرا ہوا ہے 2010 کے اندر، ایون وہ ایک میجر فلڈ تھا، لیکن نارملی جو پچھلے سالوں میں بھی دیکھا گیا ہے 3.5 لاکھ تک تو ہماری ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ لو لیول فلڈ کی وارننگ جاری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہماری ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور 2022 کے بعد سے تو ریسکیو 1122 خاص طور پر ڈیرہ غازی خان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے اس حوالے سے بھی کہ کوئی میجر فلڈ کا فیس کر چکے ہیں۔ ادھر NDMA نے 2 سے 8 جولائی کے دوران مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور کاہل سمیت تمام دریاؤں اور سیلابی نالوں میں پانی بڑھنے کا امکان ہے۔ DG خان اور راجن پور کے ہل ٹورنٹس میں بھی پانی کی بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب میں محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کی جانچ پڑتال۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری فواد ہاشم ربانی اور ایڈیشنل IG پولیس محمد کامران خان کا مظفر گڑھ کا دورہ، ٹبی حسین آباد میں آزاداری کے جلوس کے روٹ اور مجلس کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جنوبی پنجاب میں محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کی جانچ پڑتال۔ مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب۔ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی اور ایڈیشنل IG پولیس محمد کامران خان نے جو ہے وہ مظفر گڑھ کا دورہ کیا ہے۔ ٹبی حسین آباد میں آزاداری کے جلوس کے روٹ اور مجلس کی سیکورٹی انتظامات کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر امام بارگاہ امامیہ میں منعقدہ مجلس کی سیکورٹی کا بھی جائزہ لیا ہے۔ امن کمیٹی کے ممبران اور جلوس کے منتظمین سے بھی گفتگو جو ہے وہ کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر مظفر قرۃ العین میمن اور DPO ڈاکٹر رضوان بھی جو ہے وہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محرم کے دوران سیکورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے جو ہے وہ گزرا سمیت پوری انتظامیہ جو ہے وہ فیلڈ میں ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر سیکورٹی پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع میں کلوز سرکٹ کیمروں سے منسلک کنٹرول رومز قائم جو ہے وہ کر دیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی اداروں سے جو ہے وہ تعاون ہر شہری پر فرض ہے۔ وال چاکنگ کرنے والوں، سوشل میڈیا پر منافقت پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایات بھی جو ہے وہ جاری کی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایڈیشنل IG محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے تمام سیکورٹی ادارے جو ہے وہ الرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید بھی کہا کہ پنجاب پولیس کو پاک فوج اور رینجرز کی مدد بھی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ پاک انڈیا حالیہ جنگ کے پیش نظر سیکورٹی کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے شرپسند عناصر کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ جی بہت شکریہ زہیب بخاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد مقصودہ انصاری ممبر صوبائی اسمبلی بحال ہو گئیں۔ مقصودہ انصاری مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد ہوئی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد مقصودہ انصاری ممبر صوبائی اسمبلی بحال ہو گئیں۔ مقصودہ انصاری مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد ہوئی تھیں۔ حکومت پنجاب محرم الحرام میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے ملتان کا دورہ کیا۔ امن و امان کے لیے اقدامات اور انتظامات کو چیک کیا، کنٹرول روم سے مانیٹرنگ کا جائزہ لیا اور اعلیٰ سطح اجلاس میں بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر لیبر اور سپورٹس فیصل ایوب کھوکھر کی ملتان آمد۔ صوبائی وزیر نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جلوسوں اور مجالس کی آن لائن مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر عامر کریم خان، RPO سہیل چودھری، MP سلمان نعیم اور ملک لال محمد جویا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سندھو اور CPO صادق علی ڈوگر نے سیکورٹی پلان پر بریفنگ دی۔ اس سے پہلے صوبائی وزیر کی زیر صدارت کمشنر آفس میں محرم الحرام کے انتظامات بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔
ہوا، جس میں ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز، DPOز اور اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس میں جلوسوں کے روٹس، مجالس، علم پاک، سبیلوں، لائٹنگ اور نکاسی آب کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر مثالی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں اور ریاست عزاداروں کی خدمت میں پیش ہے۔ بعد میں صوبائی وزیر نے امام بارگاہ شاہ شمس کا وزٹ کیا اور سیکورٹی و سہولت کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے عزاداروں سے ملاقات کی، مسائل سنے اور سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ جلوس روٹس پر 180 سے زائد کیمرے نصب ہیں، تمام مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل ہو چکی ہے، واش روم، سبیلیں، وضو خانے اور کنٹرول رومز فعال انداز میں کام کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر ادارے عزاداروں کو تحفظ اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔